الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتير ولا فرع ولا رجب. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ کافی مدت کے بعد پھر یہاں جمع ہونے کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مسجدوں کو آباد کرنے یا کھولنے کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے باقی رکھے اور ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ بیماریوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ساری وباؤں کو پوری طریقے سے ختم فرمائے، پورے انسانوں کو خصوصاً پورے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی امن و عافیت کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھے. محترم حضرات، آج رجب کی 10 تاریخ ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن قسم کے حالات سے ہم دوچار ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی حالت پیش آتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں لائی جاتی ہیں. جن قسم کے حالات ہیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام حضرات حالات سے بخوبی واقف ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل کو آج کتنا بڑا بنایا جا رہا ہے، معلوم نہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا پروگرام ہے. دعا کرتے رہیے، اللہم شتت شملہم مزق قلبہم فرق جمعہم زلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا یردہ عن القوم المجرمین. اللہ ان کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اندر اختلاف پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ان کی قسمتوں میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے دلوں میں شرارتیں بھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے مکر اور ان کی شرارتوں کو ان کے سینوں میں پیوست فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرا غور کرنے کی بات ہے. اب جو پردہ حجاب وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے معمولی مسئلہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت حجاب میں،
ہر ایک آدمی اپنی آدھی صورت کو چھپا لیا ہے. ماسک لگانا ہے، ہر آدمی پوری دنیا میں آدھی صورت چھپا لیا ہے. قدرتی اعتبار سے آدھی صورت چھپ گئی ہے، اور ذرا سا اگر چھپائیں تو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اور یہ مسئلہ کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن جو حضرات شرارتیں کرنا چاہتے ہیں، بس اللہ ہی حفاظت کرے. میں اس وقت وہ سب باتوں میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ مسلمان بہادر قوم ہیں، کبھی بزدل نہیں اور کبھی بے ہمت نہیں ہونا، کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا. آپ کو جان معلوم ہے، ایک چھوٹی سی بچی پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے. اپنی زبان سے اللہ کا نام بلند کر کے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے. کیا میرے دوستو، اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر ہم متفق ہو جائیں تو کیا دنیا کو کچھ نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ اللہ نے ہمارے پاس وہ قوت دیا، وہ طاقت دیا ہے. ہم اگر ڈرتے ہیں تو عرش والے سے ڈرتے. اللہ ہی کا ڈر ہمارے دل میں، اور یہی چیز اطاعت اور فرما برداری اللہ کی، اور حکم اللہ کے نبی کا. جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قوم کو کامیاب کرے گا. تو دعا کیجئے گا، جس قسم کی شرارتیں چل رہی ہیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے. جو ہمارے بچے لڑ رہے ہیں اللہ انہیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، اور اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائے. حق کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جو بھی ان کے پروگرام ہیں اللہ ان کے سارے پروگراموں کو ختم فرمائے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. خاص دعائیں کیجئے. ابھی رمضان کے لیے صرف 50 دن باقی ہیں، 50 دن باقی ہیں. دیکھنے میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس صبح شام ہوتی آ جاتے. آپ خاص دعائیں کیجئے گا. جیسا کہ بعض لوگوں سے روایتیں ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رجب کے مہینے میں وہ لوگ دعائیں کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اس کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب میں برکت دے، شعبان میں خیر و برکت عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. بعض لوگوں نے کہا کہ رجب زمین کو برابر کرنے کا مہینہ ہے. کھیت میں بیج ڈالنے سے پہلے کسان زمین کو ہل لگاتا، صاف کرتا، پانی دیتا، نرم کرتا. تو یہ رجب گویا زمین کو صاف کرنے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. شعبان میں گویا بیج پھیرا جاتا ہے، اور رمضان میں درخت کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کو کمانے کا، لوٹنے کا یہ مہینہ ہے. تو دعائیں کیجئے گا کہ اچانک آنے والی بلائیں، مصیبتیں یا مسجدیں جو اچانک بند کر دی جاتی ہیں اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں امن عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. اور جب بھی نیا چاند آتا تو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم حلل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اے اللہ اسے چاند کو امن والا، سلامتی والا بنا. اور یہ بھی بولیے کہ اللہ اس مہینے کو برکتوں والا بنائیے. میری خاص درخواست یہ ہے، خاص دعائیں کریے. 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سارے لوگوں کے حق میں دعائیں کیجئے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے. عربی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے. اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں، اور اس کے اندر بہت سی بدعات لوگوں نے شروع کیا ہے. آج اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، السنہ 12 شہرن منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال میں 12 مہینے، 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عزت والے، بڑی برکتوں والے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں،
4 مہینے جب سے دنیا بنائی گئی 4 مہینے بڑی عزت والے، اس میں غلط کام کر کے، گناہ کام کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، اور اس مہینے میں لڑنا جھگڑنا منع ہے۔ اگر کوئی ہمارے سے مقابلہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو ہم اس سے لڑیں گے، ہم لڑائی وغیرہ نہیں چھیڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا سال میں 12 مہینے، 4 مہینے عزت والے، 3 مہینے تو کنٹینیو آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، اور رجب کے ساتھ مضر کہا گیا۔ قبیلہ مضر عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، یہ لوگ ذرا حقیقت پسند تھے، صحیح لوگ یہ تھے، تو بتایا کہ رجب میں برائیاں ہوتی تھی، وہ رجب جو مضر کا قبیلہ اختیار کرتا تھا جس میں بدعتیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس کی فضیلت بتائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت ہے کیا؟ کوئی مخصوص عبادت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی عبادت نہیں کی، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، نہ روزے ہیں، نہ عبادت ہے، نہ، صرف یہ مہینہ عزت والا ہے، اللہ کے پاس بڑی موڑا محترم، بس اس کی عزت۔ کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس مہینے میں لوگوں نے بہت سی چیزیں شروع کر دیا ہے، ذرا غور سے اسے سنیے، جو بات جس وقت کہنا ہے کہی گئی تو فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں رجب کی بات اگر رمضان میں اگر بولوں گا تو لوگ مجھے دیوانہ بولیں گے، رمضان کی بات میں ابھی اگر بولوں گا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو بہت جلدی لگی ہوئی ہے۔ تو گویا مہینہ رجب کا چل رہا ہے، جب جو چیزیں آئیں اگر آ گئیں، اگر ہمارے اندر اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اصلاح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں گے۔ تو اب اس مہینے کے اندر جو خاص چیزیں کی جاتی، تب ایک تو یہ کہ حدیث میں بتایا گیا کہ لا فرع، لا عتیرہ، ولا فرع، ولا رجب۔ عتیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کا پہلا بچہ، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کا جو پہلا بچہ ہوتا، وہ بچہ نیاز میں دیا جاتا، بزرگوں کے نام پہ دیا جاتا، عرب میں بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا، تو اسے عتیرہ کہتے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا عتیرہ، کوئی جانور غیروں کے نام پہ ذبح نہیں کرنا۔ ولا فرع، فرع کا مطلب یہ ہے رجب کے مہینے میں لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس بھی خاص مہینوں میں جانور ذبح کیے جاتے۔ نظر و نیت دیکھیے، یہ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نظر مانگے، کوئی نیت کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ کرنا ضروری نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ اگر آپ کر لیے یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن 2 دن روزہ رکھوں گا، یہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر نیت کرنا حرام ہے۔ اگر آپ کوئی نیت کر لیں گے، اگر کوئی نیت آپ نے کیا فلاں کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر میں جانور ذبح کروں گا یا کوئی بھی ہے، تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، ایسی دعوتوں میں جانا حرام ہے۔ یہ ایک لقمہ بھی اگر آپ کھا لیے تو حرام ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں 4 چیزیں حرام ہیں۔ ایک مردار، جانور کو اگر ذبح کیا گیا، بسم اللہ کہہ کر اگر جانور کو آپ ذبح کریں تو وہ جانور حلال ہے۔ اگر ایک جانور مر گیا، ذبح نہیں کرے، مر گیا، کسی طریقے سے وہ مر گیا، وہ جانور مردار، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ خون ہمارے لیے حرام، خون ناپاک ہے، اسی لیے اسے کیا کرتے، بہا دیا جاتا۔ خون استعمال کرنا، خون کی تجارت کرنا، خون کو بے پار کرنا، سب غلط ہے۔ تیسری بات وہاں پر یہ بتائی گئی، سور، یہ حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے کا مطلب یہ کہ جانور کو ذبح کیا جاتا گوشت کے لیے، اصل وہ چیز ہے، تو جانور حرام کیا گیا۔ جانور یہ ناپاک اور نجیس ہے، یہ نہیں اللہ حرام کر دیا۔ کیوں کرا؟ کس واسطے کرا؟
کیا ہے یہ ہمیں ضرورت نہیں، جب بات کہی گئی مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی کے نام کے ساتھ خاص کرنا، یہاں پہ ذبح کرنا نہیں بولے اللہ میاں، کیونکہ دنیا میں کوئی مسلمان جانور ذبح کرتے ہو خود بسم اللہ بول کے کرتا ہو، یہاں پہ جانور کسی کے نام پہ لینا، مثال طور پہ بتائیں یہ چیز عبداللہ صاحب کی ہے تو گیا یہ میری ہو گئی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آپ جانور لیتے خود بولے کیوں لیے، یہ ناس کے لیے لے رہے ہیں، یہ فلاں کے لیے لے رہے ہیں، اس کے لیے لے رہے ہیں۔ اب دعوت دیے تو بھی کیا کرتے، نیاز، ہمارے گھر میں نیاز ہے، ہمارے شہر میں 11ویں شریف ہو رہی، ہمارے گھر میں، تو گویا غیروں کا نام وہاں پہ اللہ کریں، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ غور سے سنو، پریشان نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ چیزیں ہیں، مردار حرام ہے، بچنا چاہیے، خون حرام ہے، اس کے کاروبار وغیرہ کرنا، اسے استعمال کرنا وہ بھی حرام ہے، سور ہے وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد غیر اللہ کے نام کے ساتھ جو چیز خاص کی جاتی وہ چیز بھی گویا ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ اور بتوں کے نام وغیرہ جو بھی کیے جاتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی کیے جاتے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی ٹور چلتے ہیں، لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، کدھر کدھر جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں غلط ہیں، بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی چیز وہ ہمارے لیے حرام ہوگی۔ اگر اس پر جانور پر 100 مرتبہ بھی اگر آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ بول کر اگر آپ کاٹیں تو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نام سے نہیں، دوسروں کے نام کے ساتھ اسے خاص کر دیا گیا۔ پہلی بات تو گیا رجب کے مہینے میں جو نیاز یا اور کوئی بھی کام کیا جاتا ہے غلط ہے، یہاں تک کہ اگر کہیں شک ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے چیزوں سے بھی منع کیا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، بولا اللہ کے رسول، بوانا ایک شہر تھا، میں بوانا میں یہ اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، ذرا غور کرو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وہ شہر میں کوئی بت تھا کیا؟ بولا کہ نہیں۔ کبھی وہاں پہ جترا ہوتی تھی کیا؟ بولا کہ نہیں۔ نہیں وہاں پہ کوئی لوگ بتوں کے نام پہ جمع ہوتے تھے کیا؟ بولا کہ نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا، میں ایک ارادہ کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جا کے تمہارے جانور کو تم وہاں پہ کاٹو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی نیت کو پوری نہیں کرنا جس میں ڈاؤٹ، شک ہے، جہاں پہ شرک پایا جا رہا، شرک کا شائبہ پایا جا رہا، شرک اگر پایا جا رہا، ایسی جگہ جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا۔ اور ایسی جگہ جب جانور بھی نہیں کرنا، ایسی جگہ جانا بھی نہیں۔ تماشا دیکھنے جاتے، سڑک کے اوپر لوگ بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کھڑے کر تماشا دیکھتے۔ کہا گیا من کسر سواد قوم فہو منہم، میں جانے سے 10 آدمی تھے، میں جانے سے 11 ہو گئے، تو میں ان کی تعداد کو بڑھایا تو میں بھی کرنے والوں کو جو گناہ ہوگا مجھے بھی وہ گناہ ہوگا۔ کبھی تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جاتے، وہ بھی غلط۔ دوسری بات، اس رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکرہ الصیام، اس مہینے میں روزہ رکھنے کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت عمر فرمایا کرتے فَإِنَّهَا شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت والے عزت کرتے تھے، کلو فیہا، تم اس مہینے میں کھاؤ پیو، اس مہینے میں روزہ مت رکھو۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا تو حضرت عمر کوڑا لے کر اسے مارتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شعبان، روزے رکھنا ہے تو شعبان میں رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزہ رکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب شعبان آئے گا تو اس کے بارے میں آپ سنیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا شعبان میں روزہ رکھو۔ تو یہ رجب کے مہینے میں کسی قسم کا کوئی نفل روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے
ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کی عربی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے ہیں، رکھ لیجیے، اس مہینے میں بھی رکھیے۔ بغیر سبب کے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ روزہ عبادت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکم کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس مہینے میں صلاۃ الرغائب، ایک نماز توبہ کرنے والوں کی نماز، یہ عام طور سے رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 12 رکعت اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا ایک عجیب طریقہ ہے، اتنے مرتبہ سورت پڑھنا، اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، اتنے اللہ کے نبی نے نمازوں میں کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا۔ عام طریقہ ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں وہی ہے، خاص طریقوں سے ایک سورت کو 30 مرتبہ پڑھنا، 40 مرتبہ پڑھنا، فلاں پڑھتا، لوگوں نے اسے بنا لیا۔ 12 رکعت مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، عام طور سے جمعرات کے دن یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پورے علماء کا اتفاق ہے کہ اس نام کی نماز غلط ہے، بدعت ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ دوسری بات، اس رجب کے مہینے کے اندر اور بھی کچھ خاص کام ہوتے ہیں، یہ کہ رجب کے مہینے میں میت کے نام پر 40 پر 1 مرتبہ سورہ ملک تبارک الذی پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اور اسے مردوں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، مر گئے، ہو گیا ان کا تعلق، وہ جو کچھ کر لیے وہ چلے گیا ان کے پاس۔ اب کیا کریں گے آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اور مالی عبادت اللہ نے دیا ہے، لیجئے 5-10 روپے کسی غریب کو دے دیجئے، دل میں ارادہ کر لیجئے اللہ اس کا ثواب میری اماں کو، میرے بابا کو، میرے فلاں کو پہنچا، اللہ پہنچاتا۔ مگر یہ جو خاص طریقہ 10واں 20واں 40واں برسی 1 سال تک چھوڑتی نہیں خون، کوئی تو مر گیا تو 1 سال تک چلتے رہتا۔ لوگ کہتے ہیں جہاں مردہ جنت میں تو بھی جاؤ، جہنم میں تو بھی جاؤ، ہمیں حلوہ چپاتی سے کام۔ اس قسم کی چیزیں یہ کی 40 پر 1 مرتبہ تبارک پڑھ کر روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے، یہ چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینے میں عمرہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جتنے عمرے کے 4 عمرے آپ نے کیا، 3 عمرے آپ کے ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئے، ایک عمرہ حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ عمرہ کیجئے، ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے کے 24 گھنٹے میں جب اللہ موقع دیا آپ کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات سدھار دے۔ ماشاءاللہ آپ حالات سدھر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ حرم کے دروازے کھل گئے ہیں، عمرے کی اجازت مل گئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی اعلانات ہو رہے ہیں، اور وہاں جو بھی انتظامات ہو رہے ہیں، اللہ وہاں کی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جس طرح خرچ کرتی ہے پوری دنیا مل کر بھی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ کل آیا مسجد نبوی میں خاص جانماز بچھائے جا رہے ہیں، وہ خصوصی طور سے تیار کیے گئے، کچرا وغیرہ اس میں نہیں آتا، دھول وغیرہ نہیں آتی، بار بار صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر باقاعدہ میٹر لگا ہوا ہے، چپ لگا ہوا ہے، اور اس میں وہ کب بچھایا گیا، کیا اس کی تاریخ ہے، کب اس کو صاف کرنا پڑے گا، ہر ایک اس پر ہے۔ اللہ اکبر، 40,000 مصلوں کا انتظام کیا گیا، 40,000 مصلوں کا انتظام کیا گیا، پورے سبز رنگ کے ہیں، خصوصی طور سے بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں لائٹ، ایک زمانے میں خالی لاٹین جلتی تھی،
ایک مہینے میں ایک زمانے میں کھجور کے ڈالیاں سوکھے ہوئے ڈالیاں جلاتے تھے، بدلتے الحمدللہ اب جو لائٹوں کا رہا 40,000 لائٹیں صرف حرم میں لگ رہی ہیں، عجیب قسم کی چیزیں۔ اور حاجیوں کو آرام پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، پوری دنیا بھی اگر مل کر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں بھی جو انتظامات ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو دل میں اتنا ہوتا کہ اللہ موقع دے ڈالے تو بہت اچھا رہے گا۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سدھارے، اور دعا کیجئے کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ حفاظت سے رکھے، اللہ ان کو پورے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے اس مرتبہ رمضان کے لیے بادشاہ کی طرف سے اسپیشل کھجور کا آرڈر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں 80 پر 4 ملکوں میں بھیجا جائے گا، 80 پر 4 ملکوں میں سفارت خانے کو آئے گا، وہاں سے اس کے انتظام ہو گیا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے گا 80 پر 4 ملکوں میں لوگوں کے لیے انتظام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد میں 4 لوگوں آ گئے تو انتظام کرنے پریشانی ہو جاتی۔ بہرحال میں اس لیے بتا رہا ہوں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ وہاں بار بار لے کے جاؤ، بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرما، اور وہاں جو محنت کر رہے ہیں لوگ اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ میت کے لیے کبھی بھی کچھ کر لیجئے، خاص طور سے کرنا غلط ہے۔ دوسری بات، رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا سنت ہے جیسا سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کو موقع دے، جب آپ کو سہولت ہو آپ عمرہ کریں۔ اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ رجب کی 20 پر 2 تاریخ کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، کھیر پوریاں کیا اہتمام سے بنتا ہے، کیا اس سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے والا زندگی میں نہیں نہایا تو اس دن نہا کر آتا، کھانے والا نہیں نہایا تو نہا کر آتا۔ کیا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ 20 پر 2 کو رجب کے کنڈے بریانی کھانے والوں کو رجب کے کنڈوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ اصل میں ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے غم کے دن، افسوس کے دن انہوں نے خوشی کا دن بنایا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا، لیکن آج پوری دنیا میں 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا میلاد منایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ کے انتقال پر خوشی منائی جا رہی ہے، آپ کے انتقال پر خوشی۔ ایسے ہی دیکھیے 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم جلہو ہادیا مہدیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، واہتدی بہ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تو ہدایت دے۔ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے سے ملک شام کے تقریباً 40 سال تک گورنر رہے۔ اب ان کے بارے میں یہ شیعہ جو ہیں یہ ہمارے پکے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف، اسلام کے دشمن، سب سے بڑے خطرناک دشمن شیعہ۔ حضرت معاویہ کے انتقال پر جعفر صادق کے نام کے کنڈے شروع کیے گئے۔ جعفر صادق شیعہ کے 12 امام میں 6 نمبر کے امام، ان سے ہمارا کیا کنیکشن ہے؟ خود شیعہ کا ایک اخبار، اس کا ایڈیٹر لکھا تھا کہ ایک بہت بڑے دشمن کا انتقال ہوا تو اس دن ہم نے خوشی کا دن منا لیا۔ اب وہاں پہ بولتے معاویہ مر گئے اس واسطے کرو، بولے تو کوئی کرتا کیا؟ جعفر صادق کے نام سے اسے لگایا گیا۔ میرے بھائی یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ اب اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، معاف کرنا یہ بات میں اب اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اہتمام، گھر کو چننا ڈالو، پالش کرو، فلاں کرو، کھانے والے نہا کر آنا، دھو کر آنا، پانی نالی میں نہیں ڈالتے، برتن میں لے کے گڑھا کھود کے ڈالتے، بہت اہتمام کیا جاتا۔ ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کھانے کے بعد یہ چیز پیٹ میں جاتی اور اللہ نے پیٹ سے نکلنے کا ایک طریقہ بنایا،
پیشاب پیخانے کا راستہ ہے، تو کیا کھیر پوریاں کھا کر آنے کے بعد راستہ بدل دیتے آپ؟ جب پورے راستے بدلتے ہیں تو وہ راستہ بھی بدل ڈالنا۔ اس وقت کیا کرنا، جو بھی پیخانہ وغیرہ ہوا تو منہ سے کر رہا ہوں، کیوں بولے تو یہ مبارک چیز ہے نا۔ جب وہاں نہیں بدلا سکتے تو مطلب یہ ہے کہ جو کیا جاتا ہے غلط ہے۔ رمضان میں اتنی عزت نہیں، بقرعید میں اتنی عزت نہیں، یہ دنوں میں اتنا اہتمام لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز غلط ہے، ایسی دعوتوں میں جانا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی کھایا پیا ہے تو توبہ کر لے۔ یہ ڈراپ بھی، یہ خطرہ بھی حرام کا اگر گیا تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات، ہم نہیں کرتے مگر پکاتے، کیا بولتے، بچے خواہش کر رہے، لوگاں کیا کرتے، یا تو بچوں کا نام ڈالتے یا تو عورتوں کا نام ڈالتے۔ میں عورتوں سے پوچھ نہیں سکتا کوئی مسئلہ، اب بچے کر رہے ہیں، بچوں کی خواہش، کیوں؟ بچوں کی اسی دن خواہش ہے، دوسرے دن نہیں کر سکتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے، اسلام کے نام پر یہ غلط، یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات، اس مہینے میں بہت سے واقعات آئے، معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول آسمانوں پہ گئے جس کی تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس رات 27 رجب کو اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے، فرشتے آئے، لے گئے، اللہ کے پاس گئے، پوری رات کا سفر کر کے آپ آئے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ رجب کا مہینہ تقریباً اس واقعے کے بعد 12 یا 13 مرتبہ آیا۔ کبھی بھی اللہ کے رسول وہ رات کو نہیں جاگے، صحابہ نہیں جاگے، کوئی خاص عبادت بھی نہیں کی۔ اس دن روزہ رکھنا، رات میں جاگنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میری پوری باتیں یہ ہے، یہ مہینہ عزت کا ہے، احترام کا ہے، بس اتنا ہی۔ اس میں کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر یہاں پہ خاص طور سے نماز، مردوں کے نام پہ خاص طور سے اہتمام، خاص طور سے نیاز، یا ایسی جو چیزیں کی جاتی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ پھر میں آخری میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میرے بھائیوں، اس وقت ہم لوگ دعاؤں کے بہت محتاج ہیں۔ دعا سے ہر چیز بدلتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے کرناٹک کے بارے میں دیکھا، وہ نوجوان بچی اپنے کالج کو آئی، بڑے حال اسے روک دیا گیا، جو بھی ہے وہ بات اس میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ پورے تقریباً 50 نوجوان اس کے پیچھے آ رہے ہیں، سب گھیرے میں لے لیے۔ اگر مارنا چاہتے تو آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، مگر اس بچی نے جو کہا اللہ اکبر، یہ لفظ اللہ اکبر دل کو دھڑکا دیتا، بڑے بڑے لوگوں کی طاقت توڑ دیتا، بڑے بڑے قوت والوں کی قوتیں ختم ہو جاتی۔ جب اللہ کا نام آتا ہے تو پیروں میں زلزلہ شروع ہو جاتا، لاکھوں کی تعداد بھی اگر ہوگی، جب یہ اللہ کا نام دل سے نکالا جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ختم نہیں کرے گی۔ مارنا چاہتے تھے، مار سکتے تھے، موقع تھا، صرف اس کے پاس کتابوں کی ایک تھیلی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں، اپنا کچھ مضمون وغیرہ دینے آ رہی تھی، بس اتنا ہی۔ مگر اس نے جو اللہ اکبر کی آواز نکالا، اتنے لوگ رہ کر دہک گئے، قریب آ کر رک گئے، سب قریب آ کر رک گئے۔ پورے مل کر مارتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اس کے ٹکڑے بھی نظر نہیں آتے تھے، مگر نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اللہ جسے رکھے، اللہ جس کی حفاظت کرے، انشاءاللہ کوئی بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ میری باتیں بڑھ رہی ہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، جذبات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف میری درخواست بار بار یہی میں کہہ رہا ہوں، دعا کیجیے۔ دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیریں اللہ قسمتوں کا لکھا دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں دعا ہے اور رب العالمین اتنا ارحم الراحمین ہے، جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہاتھوں کو خالی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مانگیے، دنیا کچھ بھی کر لے، کچھ بھی ہو جاؤ، کتنے بھی دھاندلیاں کر لی جائیں،
انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا، وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، کرنے دو، میں بھی کر رہا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پروگرام بنانے والا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اپنے لیے دعا، گھر والوں کے لیے دعا، اپنے بچوں کے لیے دعا، ہمارے مسجدوں مدرسوں کے لیے دعا کیجیے، اور جہاں بھی اللہ کے بندے حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے، نقصانات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے بچائے، آئندہ آنے والے دن صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے، اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت و بندگی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔